बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो जो किताबें आपके पास होनी चाहिए, उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारा सबक नंबर 5 का तीसरा हिस्सा है, जिसमें हम इल्म कीमिया और इल्म हयातियात साथ साथ की पढ़ाई करेंगे और आपको होमवर्क भी देंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक नज़र आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs पर। आज का हमारा SLO है दफ्तरी अहकाम को समझकर पढ़ सके, कंप्यूटर वगैरह पर उर्दू में टाइप वगैरह कर सके। तो चलते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आपने आज का सबक गौर से सुनना है ताकि नए और मुश्किल अल्फाज के दुरुस्त तलफ़ुज़ और इआराब से आप वाकिफ़ हो जाएं और सबक में जो मालूमात दी गई हैं वो भी आप अच्छी तरह समझ सकें। आमना, क्या कोई और तरीक़ा नहीं जिससे सल्फ़र के बुखारात को हवा में फैलने से रोका जा सके? अम्मी, अगर प्याज छीलकर फ्रिज में रख दें तो ठंडा होने से भी ये बुखारात भारी हो जाते हैं और हवा में शामिल नहीं होते। अच्छा, तुम दादी अम्मा की मदद करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। यानी यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई जिसकी मदद से हम इस बात से महफूज रह सकते हैं कि प्याज काटने के दौरान हमारी आंखों से आंसू ना आए। आपने वो दोनों तरीक़े अपने जहन में रखने हैं, इसलिए कि इसमें सवालात भी आ रहे हैं। आमना, अम्मी, आप और दादी अम्मा चाय क्यों पीती हैं जबकि अब्बू कॉफ़ी पीते हैं? अम्मी, देखो, एक वजह तो ये है कि हमें चाय और कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है और दूसरी वजह इसमें कैफ़ीन की मौजूदगी है, यानी इसमें कैफ़ीन मौजूद होती है जिसके असर की वजह से एक कीमियाई मादा एडिनोसिन दिमाग से खारिज होता है जो नींद और सुस्ती यानी काहिली के असर को ज़ाइल करता है। ज़ाइल का मतलब है ख़त्म करना, यानी हम नींद की कैफियत को दूर करने के लिए चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इस इक़्तिबास में आपको क्या मालूम हुआ कि जिस चीज़ में कैफ़ीन मौजूद हो उससे एक कीमियाई मादा एडिनोसिन दिमाग से खारिज होता है और उसका फ़ायदा और उसके असरात क्या होते हैं कि नींद, सुस्ती और काहिली के असरात ख़त्म होते हैं, यानी हम नींद की कैफियत यानी उसकी हालत को दूर करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आमना, वाह अम्मी, और इसमें जो अलामत इस्तेमाल हुई है आपने ये बताना है कि ये अलामत कौन सी है। अलामत वक्फ़ और रुमूज़ अवक़ाफ़ में ये अलामत हमने आज के सबक से पहले पढ़ ली है, लिहाजा आपने इस अलामत के बारे में भी बताना है कि ये अलामत कौन सी है। आया ये हुरूफ़ इस्तिजाबिया में से है, आया ये हुरूफ़ निदाइया में से है या हुरूफ़ इस्तिफ़हाम में से है, इसका जवाब भी आपने ज़रूर तलाश करना है। अम्मी, सिर्फ यही नहीं, जिस्म में पैदा होने वाले मुख्तलिफ जज्बात, जज्बात जमा है जज्बा की, और हमने पढ़ा वाहिद से जमा बनाने का एक तरीक़ा और उसूल जिसमें आखिर से गोल हे को हटाकर जब अलिफ और ते लगाते हैं तो ये वाहिद से जमा बन जाता है। तो यहाँ भी जज्बात जमा है जिसकी वाहिद जज्बा आती है। मुख्तलिफ जज्बात मसलन मोहब्बत, गुस्सा, इश्तिआल, ये सब जिस्म में खारिज होने वाले कीमियाई मादे की वजह से हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए भी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है भूख लगना भी एक कीमियाई अमल है जिसमें भूख लगने वाले मादा गैरेलिन मैदे से खारिज होता है। यानी ये मादा कहाँ से?
معدے سے خارج ہوتا ہے اور ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی بچوں اس اقتباس میں جو اس کی امی نے اس کو بتایا، ہم نے یہ سیکھا کہ بھوک کا لگنا بھی ایک سائنسی عمل ہے اور ایک کیمیائی عمل ہے، اس لیے کہ ہمارے معدے سے گیرلین خارج ہوتا ہے اور پھر ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ آمنہ، بھوک سے یاد آیا آج کھانے میں کیا بن رہا ہے؟ اس کے بعد یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ہم نے سبق کے آغاز میں پڑھا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ کون سی علامت ہے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے امی، میں آج مرغ کڑھائی بنا رہی ہوں اور سبزی میں بھنڈی کا سالن بھی۔ آمنہ، آہا مزہ آ جائے گا، کیونکہ مرغ کڑھائی میری مرغوب غذا ہے، یعنی میری اس میں رغبت ہوتی ہے۔ مرغوب کا مطلب ہے میری پسندیدہ غذا ہے۔ دادی اماں، لیکن بیٹی مرغی کا کثرت سے استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ کثرت کا یعنی زیادہ استعمال، اور مضر ہے مطلب نقصان دہ، ضرر رساں۔ مضر کا معنی ہے ضرر رساں یا نقصان دہ۔ آمنہ، وہ کیسے؟ دادی اماں، ہمارے زمانے میں 6 مہینے میں مرغی کھانے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اس کی خوراک قدرتی ہوتی تھی، اس سے حاصل ہونے والے انڈے اور گوشت افادیت سے بھرپور ہوتے تھے۔ افادیت کا مطلب ہے فائدے سے۔ لیکن آج کل مرغی خانوں میں جو مرغی تیار کی جاتی ہے وہ مصنوعی طریقے سے صرف 35 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ امی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی دادی اماں کی بات میں امی نے مزید بات بڑھائی اور کیا کہا؟ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرغیوں کو خوراک میں ایک کیمیکل اسٹیرائڈ دیا جاتا ہے، جس سے ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ صرف 35 دن میں کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ مرغی کا گوشت کھانے سے یہی کیمیکل ہمارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ سرایت کر جاتا ہے مطلب ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ آمنہ، امی پھر ان سے ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے؟ امی، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت رکھی ہے۔ ان کیمیائی عناصر کی زیادتی یعنی زیادہ ہونا سے قوت مدافعت دب جاتی ہے اور نتیجتاً بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات کی زیادہ مقدار مریض کو دینا پڑتی ہے۔ ان تمام عوامل کا تعلق سائنس کی شاخ حیاتیات سے ہے، اور ہم نے حیاتیات میں یہ پڑھا تھا کہ حیاتیات وہ علم ہے جس میں ہم کسی جاندار کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ حیاتیات سے۔ آمنہ، امی یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اور اس جملے کے بعد جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کون سی علامت ہے؟ آیا یہ سکتہ کی علامت ہے؟ آیا یہ ختمہ کی علامت ہے؟ اور اس علامت کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے اپنی کتاب میں حل کرنا ہے۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس کی مدد سے ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں؟ امی، طریقے تو بہت ہیں، ضرورت صرف ان پر عمل کرنے کی ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب میں اور تمہارے ابو بیرون ملک گئے تھے تو وہاں اکثر ایک چیز دیکھنے کو ملتی تھی۔ آمنہ، امی وہ کیا؟ امی، وہاں سبزی کی کچھ ایسی دکانیں تھیں جہاں سے بوڑھے آرگینک سبزی لیتے تھے، اور اس کے لیے وہ اعلی صبح ہی قطار میں کھڑے ہوتے تھے۔ اعلی صبح کا مطلب ہے صبح صبح۔ اور بچوں یہاں پر ایک چیز آپ نے بتانی ہے کہ اس سطر میں یہ جملہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کیا ہمارے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس کی مدد سے ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک سوال ہے، اور سوال کے آخر میں کون سی علامت ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان کی، اور اس میں سوالیہ نشان موجود نہیں ہے، تو آپ نے اپنی کتاب میں یہ سوالیہ نشان بھی یہاں پر ڈال دینا ہے۔
تو آج کا سبق آپ نے سنا اور سمجھ بھی گئے، اور اس میں اہم چیزیں جو علم کیمیا سے متعلق تھیں یا علم حیاتیات سے متعلق تھی، ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا اور ہم نے اس کو بھی پڑھا۔ امید ہے آپ نے یہ سبق غور سے سنا ہوگا اور نئے یا مشکل الفاظ کے درست تلفظ اور اعراب بھی آپ نے سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سبق غور سے سنا ہے تو یقیناً آنے والے سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ ہمارا پہلا سوال، سوال نمبر 4 ہے، جو کہ ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں جو کہ میں پڑھ کے آپ کو نہیں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا اعراب معلوم نہ ہو۔ آپ نے اس کا درست اعراب لگانا ہے اور اعراب کی مدد سے اس کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ آپ کے سامنے 3، 4 اور یہ 7 الفاظ موجود ہیں۔ اس پر آپ نے اعراب یعنی زبر، زیر، پیش اور تشدید کی مدد سے ان کا تلفظ واضح کرنا ہے۔ اور ہمارا سوال نمبر 5 کیا ہے؟ درج ذیل الفاظ کی ردیف سے ترتیب وار 5 الفاظ بنائیں۔ ردیف سے ترتیب وار ہم اپنے سبق نمبر 1 میں بھی کر چکے ہیں اور سبق نمبر 2 میں بھی کر چکے ہیں، لہٰذا قوت، کڑواہٹ، عمل، غصہ اور خارج، ان 5 الفاظ سے آپ نے مزید 5 الفاظ بنانے ہیں، لیکن اس میں آپ نے خیال کس کا کرنا ہے؟ ردیف وار ترتیب کا۔ اور دوسرا گھر کا کام جو آپ کے SLO سے متعلق ہے، آپ کے سامنے ایک اقتباس لکھا گیا ہے جو آپ کے کل کے آنے والے سبق سے لیا گیا ہے، آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ آپ نے مذکورہ اقتباس کمپیوٹر پر ان پیج میں اردو میں ٹائپ کرنا ہے اور اس کا پرنٹ لینا ہے، اور آپ کے سمر پیک میں جہاں جگہ ہے وہاں پر آپ نے اس کو چسپاں کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آپ گھر کا کام بھی ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔